بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ مٹی سے تخلیق پایا پہلا انسان، آگ سے اٹھا پہلا شیطان، اور جنت کی وہ ایک لمحہ خطا جس نے پوری انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ یہ صرف داستان نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو آج بھی ہر انسان کے دل میں دھڑک رہی ہے۔ دیکھیے کیسے عزازیل کی چھپی ہوئی خواہش، ابلیس کا دھوکہ اور آدم علیہ السلام کی توبہ انسان کو رحمت اور ہدایت کا سبق دیتی ہے۔ پوری ویڈیو دیکھیے گا، کیونکہ ہر لفظ نور ہے، ہر واقعہ ہدایت ہے، ہر دعا آپ کی روح کو جھکجھور دے گی۔ جنت کی ایک لمحہ ایک غلطی جس نے راک سے روشنی تک کا سفر بدل دیا، ایک کہانی جو دلوں کو جکڑ لے گی۔ پورا دیکھیں، ہر لفظ نور و نور اترے گا۔ حضرت آدم کی خاص سخاوت، عزازیل کی مانگ، چینی عرض اور ابلیس کی فریب عجیب قسمیں تینوں مل کر لکھتے ہیں انسانیت کا سب سے پہلا امتحان۔ دیکھیے کیسے مٹی سے روح تک کا وہ سفر ہمیں توبہ، رحمت اور جذبے کی راہ دکھاتا ہے۔ پورا ویڈیو ضرور دیکھیے گا، ہر لمحہ ہدایت ہے آپ کے لیے۔ ہزاروں سال پہلے ایک ویران زمین پر جنات کا فساد، پھر فرشتوں کی فضا اور عزازیل کی سچی عبادت پر دل میں پنپا ایک خواہش جو اسے غلط راہ پر لے گئی۔ توائی وہ صبح جب اللہ رب العزت نے مٹی سے آدم کو بنایا، روح پھونکی اور انسانیت کا پہلا سبق دیا، اور ابلیس نے جنت میں بیٹھے انہیں بہکانے کی سازش کی۔ یہ صرف داستان نہیں، یہ ہر اس دل کی دہک ہے جو گناہ کے بعد توبہ کی روشنی ڈھونڈتا ہے۔ پورا ویڈیو دیکھیں، ہر قصہ، ہر سبق، ہر دعا آپ کی روح کو جھکجھورے گی۔ ہزاروں سال قبل کا واقعہ، یہ سرزمین بالکل ویران تھی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی شہر، نہ کوئی آبادیاں، بس ایک ہی مخلوق یہاں آباد، جنات۔ جنات کے قبیلوں میں زمین کے کونے کونے کو بھر رکھا تھا، لیکن ان کے درمیان ہر وقت لڑائیاں، جھگڑے، فساد اور خون خرابہ جاری رہتا تھا۔ پوری زمین جنگ میدان بن چکی تھی۔ جب یہ منظر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ زمین کو فساد سے پاک کر دیا جائے۔ فرشتوں کو حکم ہوا اور وہ بڑے بڑے لشکروں کی صورت میں زمین پر اترے اور جنات پر سخت حملہ کر دیا۔ جنات نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ کے حکم کے آگے وہ بالکل بے بس تھے۔ اس حملے میں بے شمار جنات ہلاک کر دیے گئے، اور جو بچ نکلے وہ پہاڑوں، جنگلوں اور دور دراز کے جزیروں میں جا کر چھپ گئے۔ انہی جنات میں ایک نہایت ہی نیک اور عبادت گزار جنات تھا جس کا نام تھا عزازیل۔ عزازیل باقی جناتوں سے بالکل مختلف تھا، وہ فساد اور جھگڑوں سے بالکل دور رہتا اور دن رات عبادت میں مشغول رہتا۔ جب فرشتے جنات کے خلاف لڑنے آئے تو عزازیل نے کھل کر فرشتوں کا ساتھ دیا۔ فرشتے اس کی عبادت اور علم سے بہت متاثر ہوئے۔ جب جنگ کا اہتمام ہوا تو وہ اسے اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے۔ اب عزازیل فرشتوں کی محفلوں میں رہنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا علم اور عبادت کا مقام بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا درجہ بلند ہو گیا۔ مگر اسی دوران اس کے دل میں ایک خاموش خواہش نے جگہ بنا دی، کاش زمین کی خلافت مجھے عطا ہو جائے۔ وقت گزرتا رہا، پھر ایک دن اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعلان ہوا، ایسا اعلان جس میں سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تمام مخلوق میں ہلچل مچ گئی۔ سب کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر زمین پر اللہ کا نائب کون ہوگا؟ فرشتے جنہوں نے پہلے جنات کا فساد اور خون خرابہ زمین پر دیکھا تھا، عرض کرنے لگے، اے ہمارے رب، کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو وہاں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح اور تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوسری طرف عزازیل نے جب یہ اعلان سنا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اسے پورا اعتماد تھا کہ اللہ کے یہاں
اس کا جو مقام ہے اسی کے چلتے اب زمین کی خلافت اس کو ملے گی۔ مگر پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین کے مختلف علاقوں سے مٹی جمع کریں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پہاڑوں، میدانوں، ریگستانوں اور زرخیز علاقوں ہر جگہ سے تھوڑی تھوڑی مٹی جمع کی۔ یہ مٹی مختلف رنگوں اور قسموں کی تھی، کہیں کی نرم، کہیں کی سخت۔ اسی مٹی میں اب اللہ تعالیٰ نے نئی مخلوق کی تخلیق کا آغاز فرمایا، انسان۔ جب پہلے انسان کی تخلیق مکمل ہوئی تو اس کا نام رکھا گیا آدم علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی اور یوں ہی انسانیت کی ابتدا ہو گئی۔ اب تمام مخلوقات کی نگاہیں حضرت آدم علیہ السلام پر ٹکی ہوئی کہ ان میں کیا خاص بات ہے اور وہ کس طرح سب سے الگ ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ خاص علم عطا فرمایا جو سب سے پہلے کسی کو بھی نہ دیا گیا تھا، نہ فرشتوں کو، نہ جنات کو۔ اب اس علم کے ساتھ ایک امتحان کی باری تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔ فرشتے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام تمام سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیے۔ اس پر فرشتوں پر صاف ہو گیا کہ انسان ان کے مقابلے بہت اوپر ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کے حضور عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب زمین کی خلافت کا فیصلہ ہونا تھا۔ مجلس میں تمام فرشتے اور عزازیل بھی موجود۔ عزازیل کے دل میں انسان کے خلاف تاریخ حسد کی چنگاری جل رہی تھی، مگر وہ اپنی عبادت پر بہت ناز کرتا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ آدم تو مٹی سے پیدا ہوا ہے اور میں آگ سے، نشچت ہی میں اللہ کے نزدیک افضل ہوں، اس لیے خلافت تو مجھے ہی ملنی چاہیے۔ آخر اللہ رب العزت نے فیصلہ سنایا کہ زمین پر اس کا خلیفہ انسان بنے گا۔ یہ خبر عزازیل پر بجلی کی طرح گری۔ وہ شوق اور تسلط، گھمنڈ میں چور ہو گیا۔ اس کی آنکھیں غم اور غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ تب اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں اور عزازیل سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ کے اس حکم کے ساتھ ہی سب فرشتے سجدے میں گر پڑے سوائے عزازیل کے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ اللہ کے حکم کا انکار کرے، مگر وہ وقت گردن اکڑائے کھڑا رہا۔ غصے اور تکبر کے ساتھ دربار خداوندی میں سناٹا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو سجدہ نہ کرے؟ ابلیس نے تکبر سے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ رب العزت نے نہایت جلال کے ساتھ فرمایا، نکل جا یہاں سے، تجھے یہاں رہنے کی اجازت نہیں، بے شک تو جلیلوں میں سے ہے۔ اور اس طرح عزازیل اب ابلیس بن گیا، مرہود شیطان، مگر شرمناک ہو کر توبہ کرنے کی بجائے اس نے اللہ سے ایک درخواست، مجھے تقیت دے دیں، قیامت تک مہلت دے دیں، اس دن جب انسانوں کو قبروں میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دے دی گئی۔ ابلیس نے وہیں ایک اور اعلان کیا، ایک چنوتی، ایک سازش۔ کہا، اب کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان انسانوں کے سامنے اور پیچھے، داہنے بائیں، چاروں طرف سے ان پر حملہ کروں گا، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو میں شکر گزار نہیں پاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے نہایت جلال میں فرمایا، نکل جا، تو جلیل اور مرداد ہے، اور جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا، اور میں تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ یوں ابلیس بارگاہ خداوندی سے نکلا، غصے انتقام کی آگ میں جلتا ہوا، اور سب سے زیادہ اس کا غصہ اس انسان پر تھا جس کی وجہ سے وہ اللہ کی مجلس سے خارج کیا گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان شروع ہونے والا تھا۔ انسان اور شیطان کا امتحان، ان کی مظاہرہ باریکی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ٹھہرے، وہاں ہر طرف نعمتیں تھیں، مگر پھر بھی انہیں تنہائی کا احساس ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی تنہائی مٹانے کے لیے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وہ ان کی ہمسفر بنی۔
اب حضرت آدم اور حضرت حوا خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں من کرے کھاؤ پیو، خوشی سے رہو، مگر اس ایک درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں ہر طرف نعمت، آرام اور سکون تھا، سوائے اس درخت کے جس کے نکٹ جانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ مگر شیطان جو پہلے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے حسد اور غضب میں جلتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ آدم علیہ السلام اور حوا بھی نافرمانی کریں تاکہ بیبی اس کے متعلق جنت سے نکالے جائیں۔ اس لیے وہ چپکے سے آیا اور حضرت آدم اور حوا کے دلوں میں وسوسے ڈالنے لگا، کیا تمہیں جنت کے ہر درخت سے کھانے کی اجازت نہیں؟ تو پھر کیا تم نے کبھی سوچا کہ اس درخت سے کیوں روکا گیا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر اس نے جھوٹ بول کر کہا، تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا گیا کہ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ درخت تو شجر خلد ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی دینے والا درخت۔ ابلیس نے نہایت نرمی، چالاکی اور جھوٹی قسمیں کھا کر یہ ظاہر کیا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ وہ بار بار کہتا رہا، میں تم دونوں کا بھلا چاہتا ہوں، میری بات مانو، اس درخت کا پھل کھا لو، دیکھنا تمہیں ویسا مقام حاصل ہوگا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے کبھی جھوٹ سنا ہی نہ تھا اور نہ ہی کسی کو اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے دیکھا تھا۔ آخر کار وہ دھوکے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ چکا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، فوراً جنت کا نورانی لباس ان کے جسموں سے اتر گیا۔ وہ گھبرا گئے اور جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکنے لگے۔ ان پر شرمندگی چھا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو ڈر کے مارے کانپ اٹھے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام بے حد غمگین تھے کہ ان سے کیسا گناہ ہو گیا، کیسے وہ شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ انہیں سمجھ نہ آتی تھی کہ اللہ رب العزت سے معافی کیسے مانگے، مگر اللہ کی کریم ذات نے ان کی حالت پر رحم فرمایا اور خود انہیں ایک خاص دعا سکھا دی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحمت نہ فرمائے تو ہم یقیناً گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور یوں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم سب انسان اور شیطان زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، وہاں تمہیں ایک وقت مقرر تک ٹھہرنا ہے اور وہیں زندگی گزارنی ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے اتار کر زمین پر بھیجا گیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ان کا اور ان کی آنے والی نسلوں کا امتحان ہونا تھا، جہاں انسان اور شیطان کے درمیان ایک مسلسل جنگ رہنی تھی۔ زمین پر سب کچھ الگ تھا۔ یہاں آ کر انہیں پہلی بار بھوک کا احساس ہوا، پہلی بار انہوں نے کھیتی کی روٹی پکائی اور پھر پیٹ بھرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین پر آنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان کے ساتھ گیہوں کے ساتھ دانے بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے جبریل، یہ کیا چیز ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اسی درخت کا پھل ہے جس کے بارے میں آپ کو منع فرمایا گیا تھا، لیکن آپ نے کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اب میں ان دانوں کا کیا کروں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، انہیں زمین میں بو دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دانوں کو زمین میں بویا۔ وہ دانے بہت وزنی اور بڑے تھے، دنیا کے عام دانوں سے کہیں زیادہ۔ کچھ عرصوں بعد بھی دانے اگ آئے۔ حضرت آدم نے فصل کاٹی، دونوں دانے صاف کیے اور پھر انہیں پیسا، آٹا گوندھا اور روٹی بنائی۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر محنت کر کے کھانا کھانے کا طریقہ سیکھا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا لباس بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے تیار ہوا۔ وہ بھینس کی اون سے بنا تھا۔ پہلے انہوں نے اون کاٹی، پھر چرکے کا دھاگا بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے
اپنے لیے جبہ اور حضرت حوا کے لیے قمیص اور اوڑھنی تیار کی، اور یوں اس زمین پر انسانیت کا آغاز ہوا۔ انسان اور شیطان کی کہانی شروع ہوئی، ایک ایسی جنگ جو آج تک جاری ہے، جہاں شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور اسے بہکاتا ہے اور اللہ کے حکم سے روکتا ہے، اور انسان اکثر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ مگر یاد رکھو، کامیاب وہی ہے جو گناہ کے فوراً بعد اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ بے شک اللہ رب العزت کی ذات نہایت رحم کرنے والی اور بخشنے والی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری اس ویڈیو سے کوئی جانکاری حاصل ہوئی تو اسے لائک کریں اور اپنے یار دوست رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں، تاکہ انہیں بھی جانکاری حاصل ہو، کیونکہ اگر ہم اپنا اتہاس جانیں گے نہیں تو خود کو پہچانیں گے کیسے۔ اللہ حافظ دوست۔